نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب طبقات کتب الحدیث۔ یہ 7ویں مبحث کا چوتھا باب ہے۔ پہلے 3 ابواب میں یہ بات واضح کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم امت کو منتقل ہوئے ہیں ان میں بنیادی طور پر 2 علم ہیں، علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والحدود والفرائض۔ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ علم الشرائع والحدود تو وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے متعلق جو شریعت کے بنیادی قوانین، ضابطے اور نظام متعین کیا ہے، اور علم المصالح والمفاسد وہ ہے جو انسانی سوسائٹی کی مصلحتوں اور مفسدے کو سامنے رکھ کر بنیادی اخلاق اور اقدار متعین کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ہم تک علمی اور عملی طور پر منتقل ہوا ہے وہ دراصل علم الشرائع والحدود ہے۔ اب یہ علم الشرائع والحدود کے حصول کا راستہ کیا ہے؟ وہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو جانے اور سمجھے بغیر علم الشرائع والحدود معلوم نہیں ہو سکتا۔ جب احادیث نبویہ کا فہم اور سمجھ ضروری ہے تو آج اس زمانے میں احادیث معلوم کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے، اسے شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے شاہ صاحب نے سب سے پہلا ایک بنیادی علمی قاعدہ جس کے ذیلی بنیادی نکات ہیں وہ واضح کیے ہیں۔ 3 بنیادی نکات ہیں اس علمی قاعدے کے۔ سب سے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی کہ علم علمی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ انہ لا سبیل لنا الی معرفۃ الشرائع والاحکام الا خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کیا ہے اور اللہ کے احکامات ہمارے لیے کیا ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ نے جو خبر دی ہے اس کو جب تک ہم معلوم نہیں کرتے ہمیں نہیں بات چل سکتا، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کا حکم وہ نبی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، جو خبر دی ہے، اسی سے ہمیں علم الشرائع والاحکام معلوم ہو سکتے ہیں۔ بخلاف المصالح، علم المصالح والمفاسد کا جہاں تک معاملہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فإنها قد تدرک بالتجربۃ۔ انسانی سوسائٹی کی ترقی کی مصلحت یا مفسدہ کیا ہے، یہ بسا اوقات تجربے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم تجربہ کرتے ہیں تو تجربے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز انسانوں کے لیے مفید ہے اور یہ چیز نقصان دہ ہے۔ اسی طرح مفسدے کا بھی پتہ چل جاتا ہے تجربات سے۔ اسی طرح علم المصالح والمفاسد معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، والنظر الصادق، صحیح اور درست غور و فکر اور نظر و فکر۔ نظر ایک اصطلاح ہے منطق کی کہ جس میں معلوم شدہ 2 قضیوں کے ذریعے سے
ایک مجہول چیز معلوم کی جاتی ہے۔ نظر، جس کو فکر و نظر بھی کہتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہمیں معلوم تھیں، ان دونوں کو جب ملایا تو ہمیں ایک تیسرا نتیجہ معلوم ہو گیا۔ منطق میں جسے صغریٰ اور کبریٰ کہا جاتا ہے، پہلا مقدمہ اور دوسرا مقدمہ، دونوں کو جوڑنے سے ہم ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ نظر و فکر الصادق ہو، صادق تبھی ہوگی کہ جب اس کے دونوں قضیے یا دونوں مقدمے وہ یا تو یقینی ہوں یا بدیہی ہوں۔ بدیہی طور پر اتنے طے شدہ ہوں کہ انسانیت اس کا انکار نہیں کر سکتی، جیسے سورج نکلا ہوا ہے، بدیہی بات ہے۔ بدیہیات کی پھر 6-7 اقسام منطقیوں نے بیان کی ہیں۔ فطرت انسانی ہے، اولیات ہیں، یا ریاضی کے وہ قوانین اور ضابطے ہیں جو فطری طور پر 2 اور 2 4، یہ تمام بدیہیات کہلاتی ہیں۔ دونوں مقدمے یا تو بدیہی طور پر ثابت شدہ ہوں کہ تمام انسانیت اسے مانتی ہو، یا اتنے یقینی اور قطعی ہوں کہ ظن اور گمان یا وہم کا وہاں دخل نہ ہو۔ تو یقینی مقدمات یا بدیہی مقدمات سے جو نتیجہ نکلے گا یہ نظر صادق کہلاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ضرور ہمیں مصلحت کا بھی پتہ چل جائے گا اور مفسدے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے علم المصالح والمفاسد معلوم ہو سکتا ہے اندازے سے، حدس جسے کہتے ہیں، کہ معقول عقل مند انسان اندازہ لگاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا اندازہ جو عام طور پر صحیح اور درست ثابت ہوتا ہے، تو مصلحت کا اندازے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، مفسدے کا بھی اندازے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو علم المصالح والمفاسد وہ علم ہے کہ جس کا علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے تجربے سے بھی، صحیح اور سچی غور و فکر سے بھی، اور صحیح درست اندازے سے بھی۔ لیکن علم الشرائع والحدود یہ ہمیں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کی خبر کے اور کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ علم الشرائع والحدود اس کائنات کے خالق و مالک نے لوح محفوظ میں یا عرش الہی پر متعین کی ہے کہ انسانیت کے لیے یہ ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے اسے بچنا چاہیے۔ اب اس کا علم سوائے نبی کے اور کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، تو نبی کی خبر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت کا یہ حکم ہے، یہ حد مقرر کی گئی ہے، یہ فرائض اور واجبات انسانیت کے لیے ہیں، یہ ممنوعات اور محرمات۔ اب یہاں اس پہلے نقطے میں شاہ صاحب نے بنیادی بات کہی ہے کہ علم الشرائع والحدود خبر نبی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب خبر نبی کیسے معلوم ہو؟ آج ہم 1400 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں، تو ہمیں براہ راست حضور کی خبر کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تلقی، جس کا تذکرہ پچھلے باب میں کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کا القاء اور تلقی ہوتی رہی، اور اس تلقی کے 2 دائرے بیان کیے تھے، ایک تلقی ظاہر اور ایک تلقی دلالتاً۔ دوسرے نقطے میں شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی، وَلَا سَبِيلَ لَنَا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ أَخْبَارِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے الا تلقی الروایات المنتہیۃ الیہ بالاتصال والعنعنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہم تک پہنچے اور ہم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، منتہی ہو، خواہ متصلاً ہو کہ صحابی یہ کہے کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی کے سامنے واقعہ ہوا اور وہ واقعہ انہوں نے
بیان فرمایا۔ اور ایک اور طریقہ جو محدثین کے ہاں بیان کیا جاتا ہے جسے عنعنہ کہتے ہیں، کہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے وقت سماع کا لفظ نہیں بولتا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے یہ بات مروی ہے۔ تو عنعنہ ہو یا سند متصل کے ساتھ وہاں تک پہنچے، وہ روایات جب تک ہمارے پاس نہیں آئیں گی، سواء کان من لفظہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ مبارک ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے وہ جملے نکلے، اس کو تلقی ظاہر کہا، پیچھے اس کی اقسام اور اس کی تفصیل پچھلے باب میں بیان ہو چکی ہیں، یا وہ احادیث موقوفہ ہوں، خود براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی نہ ہو، لیکن حدیث ہے موقوف۔ حدیث موقوف اسے کہتے ہیں کہ جو صحابہ نے حضور کی طرف نسبت نہیں کی لیکن صحابہ نے وہ بات بیان فرمائی ہے۔ قد صحت الروایت بها عن جماعت من الصحابۃ والتابعین، جس کو صحابہ کی جماعت اور تابعین کی جماعت نے روایت کیا ہے۔ اور چونکہ صحابی کے بارے میں ہمارا پختہ یہ یقین ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہو، بحیث یبعد اقدامہم علی الجزم بمثلہ، اس طور پر کہ صحابہ کا اقدام قطعی طور پر ایسی باتوں کے بارے میں ممکن نہیں ہے، لولا النص، یا تو نص ہے، خود حضور نے ارشاد فرمایا، کسی وجہ سے صحابی نے براہ راست وہ جملہ نہیں بولا کہ حضور نے فرمایا، یا اول اشارہ من الشارع، یا شارع علیہ السلام کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا اور اس اشارے کو سمجھ کر صحابی نے وہ بات بیان کر دی۔ تو اس طرح کی روایات کو تلقی دلالتاً کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ حضور کے تربیت یافتہ جماعت ہے، تو تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان کے سامنے تربیت کے حوالے سے کی ہو اور انہوں نے اسے آگے بیان نہ کیا ہو یا نہ کی ہو اور اپنی طرف سے حضور کے ذمے کوئی بات لگائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تلقی دلالتاً اس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی پچھلے باب میں گزر چکی ہیں۔ گویا کہ خبر نبی معلوم کرنے کا راستہ تلقی روایات ہے کہ حضور سے روایت ہم تک پہنچے، چاہے ظاہری کہ حضور کے الفاظ مبارک وہ روایت کر رہے ہیں اور راوی، یا صحابہ کے عمل سے اور تعامل سے دلالتاً معلوم ہو کہ یہ اس سچی جماعت نے، اس انقلابی جماعت نے یہ کام کیا ہے، تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا تو کیا، اپنی طرف سے تو کر نہیں سکتے۔ دوسرے مقدمے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خبر نبی تلقی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تلقی آج ہمارے اس زمانے میں 1400 سال بعد، یا شاہ صاحب کا زمانہ تھا 1100 سال کے بعد، ہم تک یہ تلقی ظاہری اور دلالتاً کیسے پہنچے گی؟ اس کے پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ تیسرا بنیادی مقدمہ شاہ صاحب نے قائم کیا کہ تلقی تلک الروایات، ان روایات کا آج ہمارے زمانے میں اس دن میں ہم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کتابیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے علم پر مدون اور مرتب کی جا چکی ہیں، ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے، ان کا تتبع کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ الْيَوْمَ، اس لیے کہ آج اس زمانے میں کوئی ایسی قابل اعتماد روایت حضور سے ایسی نہیں ہے جو کتابوں میں مدون نہ ہو، غیر مدونۃ، جو تدوین ان کی نہ ہو چکی ہو، کیونکہ یہ علوم نبوت ان کو دوسری تیسری صدی ہجری میں محققین علماء ربانیین نے اپنی کتابوں میں مرتب کر دیا،
ترتیب اس کی قائم کر دی، تدوین کر دی، اور یہ بھی باقاعدہ حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو باقاعدہ انہوں نے شاہی فرمان جاری کیا تمام گورنروں کے نام، اور ایک دیوان الحدیث، دفتر حدیث قائم کیا۔ بہت بڑا ایک مکان، محل دمشق میں اس کے لیے مقرر کیا گیا، اور ایک بہت بڑی علماء کی کمیٹی بنائی گئی محدثین کی، جس کے سربراہ امام محمد ابن شہاب الزہری کو مقرر کیا، اور تمام گورنروں کو حکم دیا کہ جس جس علاقے میں جو حدیث بھی کسی صحابی سے کسی علاقے میں مروی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، جہاد کے سلسلے میں، دین کے غلبے اور نظام قائم کرنے کے سلسلے میں صرف مدینہ اور مکہ کے اندر ہی نہیں رہے، دنیا بھر میں پھیلے ہیں۔ تو جو صحابی جہاں گئے اور انہوں نے جو علمی مجلس بنائی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حکم دیا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہیں، شاہد ہیں، وہ ہر غائب انسان تک میری یہ بات، میرا یہ پیغام، میرا یہ دین پہنچائیں گے۔ تو صحابی کے بارے میں یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور سے اس نے یہ بات سنی ہو اور پھر وہ دنیا کے جس علاقے میں گیا ہو اور حضور کی کوئی سنی ہوئی بات اس نے آگے بیان نہ کی ہو، کیونکہ یہ تبلیغ کرنا، پہنچانا، حضور نے اس کا حکم دیا فلیبلغ، ہر آدمی اس کی تبلیغ کرے، امر ہے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں وہ احادیث بیان کی ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز تبع تابعین میں ہیں، انہوں نے فوری طور پر احکام جاری کیے کہ اب اس وقت احادیث کا جو ذخیرہ، صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، اکثر چلے گئے ہیں، اور تابعین کا زمانہ ہے، یہ تابعین بھی اگر دنیا سے چلے گئے تو حضور کا علم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تابعین سے جو روایات ہیں یا تبع تابعین تک جو روایات پہنچ چکی ہیں، سب پوری دنیا سے اکٹھی کر کے اس دفتر حدیث کے اندر پہنچایا جائے سرکاری طور پر۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا محل تھا، عمارت تھی، جس کے سب کمرے حدیثوں سے لکھی ہوئی رپورٹیں جو آئی ہیں ان سے بھر گئیں، لاکھوں حدیثیں، ہر آدمی نے اپنی اپنی سند اور روایت سے وہ احادیث، اور پھر اس کی جانچ پڑتال کی گئی، اور اس جانچ پڑتال اور راویوں کی تمام بحث مباحثے اور تحقیق کے بعد محمد بن شہاب الزہری بنیادی آدمی ہیں جن سے روایات مروی ہیں، سیاہ ستہ کے بنیادی راویوں میں سے محمد بن شہاب الزہری ہیں، اور سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ دو آدمی علم حدیث میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ہیں۔ خود ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں، میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بسا اوقات بھول جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا چادر ہٹاؤ سینے کی، تو حضور نے ایک ہاتھ مارا اور پھونک ماری، جاؤ اب آئندہ تمہیں کوئی چیز نہیں بھولے گی۔ تو وہ سینے میں محفوظ ہونے لگا ہر چیز۔ تو صحابہ کی جتنی روایات تھیں وہ جمع ہوئیں، مرتب ہوئیں، پھر ناقدین حدیث نے اس پر گفتگو کی، ایک ایک راوی کا باقاعدہ اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا گیا، اسماء الرجال کا ایک علم باقاعدہ مرتب اور مدون کیا گیا کہ جو راوی ہیں ان کا پورا بایو ڈاٹا پیدائش سے لے کر جی انتقال تک وہ کن کن مراحل سے گزرا، اس کی دماغی حالت کیسی تھی، اس کی گفتگو کا انداز کیا تھا، اس کے معاملات اور لین دین کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ، صحابی، تابعی اور تبع تابعی تک کا یہ پورا ڈیٹا۔ پھر جب یہ کتابوں میں مرتب ہوا امام بخاری کے زمانے میں، تو کل 5 طبقات بنتے ہیں، یہ طبقہ صحابہ، طبقہ تابعین، طبقہ تبع تابعین، اور پھر ان کے شاگرد، اور 5واں طبقہ امام بخاری کا ہے۔ تو ان 5 طبقات
کہ ہر طرح کے راوی کا پورا ڈیٹا جمع کیا گیا، ہزاروں جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں۔ چھوٹی سی مثال 8-10 جلدوں میں طبقات ابن سعد ہے جو صرف صحابہ کے طبقات پر ہے۔ اس کے بعد پھر امام ذہبی نے کام کیا اور لوگوں نے کام کیا، کتابیں مرتب کی گئی راویوں کے بارے میں۔ تو یہ غیر مدون کوئی حدیث نہیں رہی۔ اگر کوئی حدیث تھی، اچھا حتیٰ کہ اسرائیلیات تھی، کچھ بھی تھی، ڈیٹا جب جمع کیا گیا تو ساری جمع کی گئی، کہیں سے بھی کوئی سنی ہوئی بات اس کو کیا ہے جمع کر لیا گیا۔ جیسے امام طبری نے جمع کی، ایسے ہی لوگوں نے جنہوں نے مصنفات جمع ہوئیں جن میں ہر طرح کی چیزیں، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ پڑتال کرنا بعد کا کام ہے، سب سے پہلے تو ڈیٹا کلیکشن ہے۔ تو یہ ہم نے مرتب کر دیا، جو روایت بھی جیسی کیسی بھی تھی وہ ہمیں ملی۔ تو اس کے بعد ناقدین حدیث آئے، انہوں نے اس کا نقد اور تحقیق و تجزیہ کیا، کھرا کھوٹا پہچانا، صحیح ضعیف کمزور ان تمام کا پورا تذکرہ کیا۔ تو کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے، چاہے صحیح سے صحیح ہو یا ضعیف سے ضعیف ہو، حتیٰ کہ موضوع اور گڑی بھی ہو، وہ بھی کتابوں میں آ گئی، پورا ڈیٹا آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر معلوم کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو کتابیں علم حدیث پر مرتب اور مدون ہو چکی ہیں ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے۔ اب ڈیٹا تو بے شمار ہے، اس میں سے جو صحیح حدیث اور صحیح طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اس کو اخذ کرنے کے لیے کتنے طبقات ہیں، وہ طبقات شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں بیان کیے ہیں۔ جب کتابوں کے بغیر حضور کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تو شاہ صاحب کہتے ہیں وَكُتُبُ الْحَدِيثِ عَلَىٰ طَبَقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، حدیث کی کتابیں مختلف طبقات پر مشتمل ہیں، وَمَنَازِلَ مُتَبَايِنَةٍ، ان کے جو مرتبے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ فَوَجَبَ الْاِعْتِنَاءُ، اب لازمی اور ضروری قرار پایا کہ ہم طبقات کتب حدیث معلوم کریں کہ یہ حدیث کس طبقے کی کتابوں میں آئی ہے، تاکہ ہم اس پر اعتماد کر کے علم الشرائع والحدود، انسانوں پر کوئی چیز فرض اور واجب کر رہے ہیں، شریعت اور حد کے طور پر متعین کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ تحقیق و تفتیش کرنی ہوگی کہ یہ حدیث جس سے کوئی قانون اخذ کیا جا رہا ہے، کوئی حدود متعین کی جا رہی ہیں، یہ کتابوں میں سے کن کتابوں کے اندر ہے، کس طبقے کی کتاب کے اندر یہ ہے۔ تو فنقول، ہم یہ کہتے ہیں، شاہ صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ان تمام کتابوں کا جائزہ لے کر ان کے یہ 5 طبقات متعین کیے ہیں، جو یہاں پورا ذخیرہ احادیث اور اخبار اور تاریخ سے متعلق جو ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے یہ 5 طبقات متعین کیے ہیں، اور اس کے لیے کڑے معیارات شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں جو ان محققین محدثین کے مجموعی غور و فکر اور ان کے طرز فکر و عمل سے اخذ ہوتے ہیں۔ فنقول، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہی باعتبار الصحۃ والشہرۃ علی 4 طبقات، 5واں طبقہ چونکہ بہت ہی موضوع حدیثوں کا ہے، اس لیے شاہ صاحب نے 5ویں کا یہاں تذکرہ براہ راست نہیں کیا۔ حضور کی حدیث سے متعلق صحت اور شہرت 2 چیزیں ہیں، کہ صحیح حدیثیں اور صحیح حدیثوں کا معیار علم حدیث میں جن محققین نے صحت اور ضعف کے فیصلے کیے ہیں انہوں نے اس کے معیارات قائم کیے ہیں، SOPs بنائے ہیں کہ درایتاً یعنی عقلی طور پر اس روایت کا متن، اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے، اور روایتاً کہ اس کی سند اور اس کے راویوں کی نوعیت کیا ہے۔ تو روایتاً بھی اور درایتاً بھی کسی حدیث کی صحت کے معیارات قائم کیے ہیں، اور سب سے کڑے معیارات امام بخاری نے متعین کیے ہیں کہ ان معیارات پر حدیث کو پرکھا جائے گا، روایتاً بھی اور درایتاً بھی۔ امام مسلم نے متعین کیے ہیں،
ان معیارات کو سامنے رکھ کر صحت اور ضعف کا فیصلہ کیا گیا ہے، یا امام ابو داود، ترمذی، نسائی اور موطا ان لوگوں نے متعین کیے ہیں۔ سب سے اعلیٰ معیار موطا بخاری اور مسلم کا ہے، پھر ابو داود، ترمذی اور نسائی کا ہے۔ ان معیارات کو جو اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اس کے نقطہ نظر سے احادیث کا جائزہ لینا۔ اور دوسری بڑی اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ وہ احادیث یا احادیث کا وہ مجموعہ، ان روایات کا وہ مجموعہ امت میں شہرت کے اعتبار سے، مشہور ہونے کے اعتبار سے اس کی نوعیت کیا ہے۔ اور مشہور ہونے کا مطلب کوئی پروپیگیٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ آگے جا کر خود شاہ صاحب اس کا ذکر کریں گے کہ مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ، اور اگر صحابہ میں 2-3 صحابی ہی ہیں لیکن کم از کم تابعین کے زمانے میں وہ حدیث مشہور ہو چکی ہو امت کے اندر، تبع تابعین میں، پھر اس ہر طبقے میں وہ مشہور ہوتی ہوتی امام بخاری تک، 5ویں طبقے سے پہلے تک بھی وہ مشہور ہو، اور پھر جب وہ کتاب میں آ گئی تو کتاب بھی لوگوں کے اندر مشہور ہو چکی ہو۔ اور مشہور ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عام عوام میں، بلکہ جو ناقدین حدیث ہیں، محققین ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے اس کتاب پر ہر طرح سے ناقدانہ نظر ڈال کر اس کے الفاظ، اس کی روایات، اس کی لغت، اس کی مشکلات، اس کی غرائب، اس کی ہر چیز کی ایسی چھان پھٹک کی ہو کہ بال کی کھال ادھیڑ دی، اور پھر اس پر لوگ متفق ہوں۔ یہ شہرت ہے معیار۔ تو صحت سندن بھی اور متنن بھی، اور شہرت صحابہ کے بعد سے اب تک اس پر اتنے اس کے پہلوؤں سے گفتگو کی جا چکی ہو کہ وہ تمام امت کے اندر مشہور ہو چکی ہو۔ اور یہ بات قرآن نے صاف طور پر کہہ دی کہ مومنین، مسلمان اجتماعی طور پر گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتے، خاص طور پر صحابہ، تابعین، اور یہ قرن اول کا زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ امام شافعی نے اس آیت سے ہی استدلال کیا تھا، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ صحابہ، تابعین، فقہا سارے ہی نعوذ باللہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے ہوں، بس صرف 4-5 آدمی مسلمان رہے ہوں، باقی سارے نعوذ باللہ غلط راستے پر چلے گئے ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے جو امت کا اجماع ہے اور وہاں جو شہرت ہو چکی ہے، اس حوالے سے کتابوں کا تعین کیا جائے گا۔ صحت اور شہرت 2 معیار ہیں۔ اس کے اعتبار سے کتابوں کے 4 طبقے ہیں جو حضور کی احادیث پر مشتمل ہیں۔ اور یہ کیوں ہے، اس کی بھی ایک دلیل بیان کی ہے شاہ صاحب نے، کہ صحت اور شہرت کے اعتبار سے کتابوں کے 4 درجے کیوں ہیں۔ وذالک، یہ 4 طبقے اس لیے ہیں کہ لأن، اس لیے کہ نمبر 1، اعلیٰ اقسام الحدیث کما عرفت فیما سبق، احادیث کی اقسام میں سب سے بلند تر حدیث وہ ہے، جیسا کہ تم پچھلے باب میں اس پر بحث ہو چکی ہے، کہ ما ثبت بالتواتر، وہ حدیث جو تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کے بھی دونوں وہاں مطلب بیان کیے گئے، تواتر لفظی اور تواتر معنوی۔ تو جو تواتر سے احادیث ثابت ہیں، سب سے اعلیٰ حدیث وہ ہے۔ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ قبولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، اور وہ تواتر والی حدیث جس پر پوری امت کا اس کی قبولیت پر اجماع ہے، اور امت بحیثیت مجموعی اس پر عمل کر رہی ہے، سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے۔ ثم، اس کے بعد دوسرا درجہ وہ ہے کہ مستفاض من طرق متعددۃ لا يبقى معها شبہۃ یعتد بها، وہ حدیث جو مشہور ہے، مستفیض مشہور ہے
مختلف طرق سے آئی ہے، کم از کم 3 صحابہ۔ تواتر تو وہ ہے کہ جو لاتعداد صحابہ سے مروی ہوتی ہے، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی تھی کہ مثلاً ایک روایت 120 لوگوں سے مروی تھی، اور مستفیض کے لیے شرط کم از کم پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ کم از کم 3 راوی ہوں، اور پھر تابعین کے اندر تو بے شمار لوگ ہیں اس کو روایت کرنے والے۔ طرق یہ بھی ایک اصطلاح ہے، طریق، کہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ مختلف طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مختلف سندوں سے ہم تک پہنچی ہو، اور ایسے طریقے سے پہنچی ہو کہ لا یبقى معها شبہۃ، کوئی قابل ذکر شبہ اس کے اندر باقی نہ رہا ہو۔ مثلاً کیا؟ اس شبہ کی، ایسا کہ بغیر کسی شبہ کے ہو، اس شبہ نہ ہونے کی 3 عملی شکلیں شاہ صاحب نے متعین کی ہیں۔ معیارات چونکہ بنا رہے ہیں شاہ صاحب، تو تحقیق و تجزیے کے اصول بتلا رہے ہیں کہ نمبر 1، واتفق علی العمل بہ جمہور فقہاء الامصار، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، دمشق، مصر، یہ وہ بڑے بڑے شہر تھے، مراکز تھے، وہاں کے تمام فقہا یا جمہور فقہا اس پر عمل کرنے کے لیے متفق ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات کیا ہے، بغیر کسی شک و شبے کے ثابت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا یہ کہ یا تو ایسی حدیث ہو مستفیض جس پر تمام شہروں کے لوگ متفق ہیں۔ نمبر 2، اگر ایسا نہ بھی ہو تو لم یختلف فیہ علماء الحرمین خاصۃً، کم از کم اس روایت اور اس قول سے علماء حرمین شریفین نے اختلاف نہ کیا ہو، مکہ اور مدینہ کے علماء نے۔ اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حرمین جو ہے وہ محل الخلفاء الراشدین فی القرون الاولیٰ، پہلے قرون میں، پہلی صدیوں میں خلفائے راشدین کا مرکز رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کے 2 سال، حضرت عمر فاروق کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت علی کے ابتدائی کچھ مہینے، یہ اسی مکہ مدینہ میں گزرے ہیں۔ اور مکہ میں اس لیے کہ ہر سال حج کے لیے خلفائے راشدین آتے رہے، اور دنیا بھر سے علماء اور محققین مکہ میں آتے رہے، تو حرمین شریفین میں ایک روایت حضور سے ہو اور مکہ مدینے کے لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وَمَحَطُّ رحال العلماء طبقۃ بعد طبقۃ، اور چونکہ مکہ اور مدینہ علماء کی جماعتوں کے ہر ایک طبقے کے بعد دوسرا طبقہ وہاں آ کر قیام کرتا رہا، محطہ اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے وہاں آئے۔ یہ بات بہت بعید ہے کہ یہ حرمین شریفین کے لوگ اور علماء ان یسلموا منہم الخطأ الظاہر، ظاہری غلطی کو تسلیم کیے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے ہاں کم از کم متفق علیہ ہے، تو دوسرا درجہ مستفید حدیث کا یہ ہے۔ یا ایک تیسری بات بیان کی ہے، او کان قولا مشہورا معمولا بہ فی قطر عظیم، یا وہ ایسا قول مشہور ہو اور اس پر عمل کیا جا رہا ہو ایک بہت بڑے علاقے میں۔ اصل متن کے حاشیے میں ہے بالکوفہ، چونکہ کوفہ بین الاقوامی مرکز تھا، اور کوفہ میں جو چیز پھیلتی تھی وہ بہت بڑے علاقے میں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ بہت بڑے علاقے میں پھیلی، وہاں وہ قول مشہور اور معمول بھی ہو۔ مرویاً عن جماعت عظیمۃ من الصحابۃ والتابعین، اور وہ قول ایک بڑی جماعت صحابہ اور تابعین سے کی وہاں پر موجود ہو، اور ان کا وہ مروی شدہ قول ہو۔ مکہ کے بعد، حرمین کے بعد، حضرت علی نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا، اور حضرت علی سے پہلے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کے زمانے میں کوفہ مرکز رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ عمر فاروق نے ان کو اپنے اوپر ترجیح دے کر کوفہ بھیجا تھا لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ تو یہ مرکز افقہ الصحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا،
اور پھر صحابہ میں جو اقضاہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کا 6 سال کا مرکز کوفہ رہا، اور پھر ان کے بعد ابراہیم نخعی ہیں، حماد ہیں، وغیرہ وغیرہ علماء، سفیان ثوری ہیں، حسن بصری ہیں۔ تو وہ قول مشہور اس معمول جماعت کا جو اس علاقے میں رہا، تو تینوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہو، وہ حدیث مستفیض کہلائے گی۔ دوسرا درجہ ہو گیا۔ تیسرا درجہ وہ ہے کہ ثم ما صح او حسن سندہ، تیسرے درجے پر وہ حدیث ہے کہ ہے تو خبر واحد، ایک صحابی سے مروی ہے، لیکن سند اس کی صحیح ہے یا حسن ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں امام ترمذی اور امام ابو داود وغیرہ کی۔ شاہدہ بھی علماء الحدیث، علماء حدیث نے اس کی گواہی دی ہو کہ یہ ھذا حدیث حسن صحیح، ترمذی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ولم یکن قولا متروکا، وہ ایسا قول نہ ہو کہ جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو کمزوری کی وجہ سے۔ لم یذهب علیہ احد من الامت، امت میں سے کسی نے بھی وہ قول اختیار نہ کیا ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے، اور ان 3 درجوں کی احادیث تو صحیح ہے۔ چوتھی چیز جو کہی ہے، اما ما کان ضعیفا، وہ حدیث جو ضعیف ہے یا موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے، خود ساختہ ہے، او منقطعا، یا درمیان میں راوی منقطع ہے، حدیث متصل مرفوع نہیں ہے، او مقلوبا فی سندہ او متنہ، یا اس کی سند کے اندر تغیر و تبدل ہوا ہے، راوی کو ذہول ہو گیا کسی دماغی خلل کے نتیجے میں، اس نے کسی دوسری حدیث کی سند کے کچھ راوی لیے اور ایک حدیث کے اور کے راوی لیے، وہ آپس میں جوڑ دیے اور جوڑ کر کوئی روایت بیان کر دی، اس کو حدیث مقلوب کہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی حدیث لی ایسی کہ جس کے متن کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، کہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا اٹھا لیا، اس کو ملا کر کے ایک حدیث بیان کر دی، تو اس کے متن کے اندر تبدیلی آ چکی ہے یا اس کی سند میں تبدیلی آ چکی ہے۔ حفاظ حدیث نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے ہیں تو حافظہ بڑا تھا، لاکھوں حدیثیں انہیں یاد تھیں۔ اب وہاں جو پہلے بڑے بڑے علماء موجود تھے، ان کو جب پتہ چلا امام بخاری آئے ہیں، تو سارے کوئی 100-150 کے قریب علماء بڑے بڑے آ گئے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے۔ امتحان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے، آپ بتاؤ کہ اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہے یا اس کی متن کے اندر کوئی مسئلہ ہے، صحیح حدیث کون سی ہے، کمزور کون سی ہے، یہ بتاؤ۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب ان لوگوں نے، علماء نے 100 کے قریب حدیثیں ایسی تھیں جن میں متن میں بھی تبدیلیاں کر دی امتحان لینے کے لیے، اور سند میں بھی تبدیلیاں کر دی۔ تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ بتاؤ، امام بخاری نے کہا جتنی حدیثیں تم نے مجھ سے پوچھنی ہے نا، ساری بتا دو ایک ہی دفعہ۔ اچھا جی، انہوں نے ایک ہی دفعہ 100 حدیثیں مختلف حدثنا فلاں 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 سند بیان کی اور حدیث بیان کر دی، پھر تو 100 ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے امام بخاری کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اس حدیث کے، ان حدیثوں کے بارے میں آپ بتائیں صحیح کون سی ہے، غلط کون سی۔ اب امام بخاری نے جب جواب دینا شروع کیا تو پہلے ان کی جو غلط احادیث بیان کی ہوئی تھیں ان کو لفظ بلفظ سنایا کہ تم نے یہ نمبر 1 حدیث سنائی تھی، اس کی یہ سند بیان کی تھی، اس کا یہ متن بیان کیا تھا، اس میں اس کی سند میں فلاں فلاں خرابی ہے، یہ ٹکڑا تم نے فلاں جگہ سے اٹھایا ہے، یہ فلاں جگہ سے اٹھایا ہے، اور اس کے متن میں یہ خرابی ہے جو تم نے جوڑ لگائے ہیں، اور یہ صحیح حدیث اور صحیح راویوں کی سند یہ ہے۔ پھر ترتیب وار جو انہوں نے دوسری حدیث بیان کی تھی، اس دوسری حدیث کو کیا ہے، ان کی غلط حدیث بما سند بیان کی اور اس کی غلطیاں بیان کی، اور پھر صحیح سند اور صحیح حدیث بیان کی۔ چلو جی، صحیح حدیثیں یاد ہوں تو وہ تو بات ہے، لیکن اسی مجلس میں جو وہ روایت بیان کر رہے ہیں غلط بھی یاد کر کے، اتنا بڑا حافظہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، 100 کی 100 اسی ترتیب سے ان کی۔
تو یہ جتنے حفاظ حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے صحت اور ذوف کا کام کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس چند کتابیں پڑھ کر انہوں نے کر لیا ہو۔ لاکھوں حدیثوں کی تحقیق و تفتیش، تمام تر دنیا کے ممکنہ عقلی معیارات کو سامنے رکھ کر انہوں نے احادیث کی تدوین و ترتیب کی ہے۔ اپنے دور کے علمی معیارات، بلکہ آج تک بھی ویسے معیارات پیش نہیں کیے جا سکے جس کی بنیاد پر انہوں نے احادیث کو مرتب کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو مجہول لوگوں کی ہیں، جس کے بارے میں عطا پتہ ہی نہیں کہ کون ہے کیا ہے، مجاہیل کی روایات انہیں کہا جاتا ہے، یا ایسی روایات کہ جس پر تمام سلف کا طبقتاً بعد طبقتاً اتفاق اور اجماع ہے، اس کے مخالف بات ہے، تو فلا سبیل الی القول بہ، ایسی حدیثوں کی طرف کسی قسم کی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس سے شریعت ثابت نہیں ہو سکتی، علم الشرائع والحدود ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ حدیث جو 3 چیزیں بیان کی ہیں پیچھے، اس کے حساب سے 4 طبقات بنتے ہیں، تو یہ 4 طبقات احادیث کی اس درجہ بندی سے سامنے آتے ہیں۔ اب ان تمام کو سمیٹتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں فالصحۃ، حدیث کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ ان یشترط مؤلف الکتاب علی نفسہ، کتاب کی تصنیف کرنے والے نے، تالیف کرنے والے نے اپنے اوپر یہ شرط لگا دی کہ ایراد ما صح او حسن، جو حدیث صحیح ہوگی وہ اپنی کتاب میں لکھے گا، جو صحیح نہیں ہوگی وہ نہیں لکھے گا، یا کم از کم حسن، وہ حدیث حسن ہوگی تو لکھے گا، غیر مقلوب، وہ مقلوب حدیث بھی نہیں ہوگی، وہ شاذ بھی نہیں ہوگی، وہ ضعیف بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی روایت میں کوئی اس طرح کی کمزوری موجود ہوگی بھی تو الا مع بیان حالہ، اس کی حالت بیان کر دی جائے گی کہ اس حدیث میں یہ کمزوری ہے، اس کی سند میں کوئی گڑبڑ ہے، راوی کوئی ایسا ہے آ گیا ہے کمزور، یا متن کے اندر کوئی اختلاط پیدا ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی ضعیف حدیث کو بیان کرنا اور اس کی کمزوری کو بیان کر کے کتاب میں لانا، کتاب کے اوپر اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ کتاب بھی درست کتاب ہی شمار ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی کتاب کے اندر واضح کر دیا کہ اگر کسی حدیث میں ایسا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ضرور اس کی نشاندہی کر دیں گے۔ اس کو صحت کہا جاتا ہے۔ اور شہرت کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں شہرت یہ ہے کہ وہ احادیث جو اس کتاب میں ذکر کی گئی ہوں وہ محدثین کی زبانوں پر جاری ہوں، قبل تدوینہا و بعد تدوینہا، کتاب میں مرتب اور مدون ہونے سے پہلے بھی، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اس کے بعد محدثین میں، اور جب کتاب میں مدون ہو گئی تو بعد کے تمام لوگوں میں بھی وہ حدیث مشہور ہو چکی ہو، وہ کتاب مشہور ہو چکی ہو، وہ تدوین کے بعد بھی مشہور ہو۔ فیکون ائمۃ الحدیث قبل المؤلف رووہا بطرق شتیٰ، اس کی شہرت کا یا ان کی زبانوں پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، اس کتاب کے لکھنے سے پہلے انہوں نے مختلف سندوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہو، اور وَأَوْرَدُوهَا فِي مَسَانِيدِهِمْ وَمَجَامِعِهِمْ، انہوں نے اپنی مسانید میں، مسند وہ کتاب کہلاتی ہے کہ جس میں ایک صحابی کی ساری روایت ایک جگہ پہ جمع کی گئی، جیسے مسند احمد ہے۔ اسی طریقے سے مسانید کہ مثلا عبداللہ ابن عمر کی ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پر، عبداللہ ابن مسعود کی الگ جگہ پر، انس ابن مالک کی الگ جگہ پر، تو ان کو مسانید کہتے ہیں۔ اور مجامع، مجموعے جن میں کسی ترتیب سے کسی نے کتاب الطہارت سے لے کر فرائض تک مرتب کر دیا، فقہی ترتیب بیان کی، کسی نے تفسیر کو سامنے رکھا، کسی نے کسی اور چیز کو سامنے رکھا۔ اور پھر اس مؤلف کے بعد بھی لوگ اس کتاب کی روایت آگے بیان کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے ہوں، اس کو زبانی یاد کیا ہو لوگوں نے، اس کی جو اشکالات ہیں کسی جگہ پر کسی لفظ کو سمجھنے کے حوالے سے، تو اس کی لغوی تشریح کر کے اس کو کھولا ہو، اس کے غرائب غریب اجنبی لفظوں کی تشریح کی گئی ہو، اس کی اعراب اور ترکیب بیان کی گئی ہو،
اس کے حدیث کے تمام طرق کہ کن کن راویوں سے کیسے کیسے کن کن لوگوں سے یہ حدیث مروی ہے اس کی تخریجات کی ہوئی ہوں، و استنباط فقہیہا، اور اس حدیث سے جو قانونی مسئلے فقہی مسئلے مستنبط ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہوں، اور والفحص عن احوال رواتہا طبقۃ بعد طبقۃ الی یومنا ھذا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے زمانے تک لوگوں نے ہر طبقے کے راویوں پر تفصیلی بحث کر کے ان کو کیا ہے ان کے بارے میں واضح کیا ہو کہ یہ راوی ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے، یہ طبقہ ایسا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، حتیٰ لا یبقى شیء، شہرت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی اس کتاب کا ایک زیر زبر بھی ایسا باقی نہ رہا ہو کہ جس پر بحث نہ کی گئی ہو۔ لغویوں نے اپنی جگہ پہ بحث کی، ادیبوں نے اپنی جگہ پر بحث کی، فقہاء نے اپنی جگہ پر بحث کی، محدثین نے اپنی جگہ پر بحث کی، فصاحت و بلاغت والوں نے اپنی بحثیں کی۔ کوئی پہلو علمی پہلو نہیں باقی بچا کہ جہاں اس کتاب کے ہر لفظ پر لوگوں نے بحث نہ کی، اس کی شروحات نہ لکھی، وہ کتاب مشہور کتاب کہلائے گی۔ وَيَكُونُ نُقَّادُ الْحَدِيثِ قَبْلَ الْمُصَنِّفِ وَبَعْدَهُ وَافَقُوهُ فِي الْقَوْلِ بِهَا۔ مثلاً امام بخاری نے جب کسی حدیث کو صحیح کے طور پر بیان کیا ہے تو جو ناقدین حدیث ہیں بخاری سے پہلے والے بھی، مثلاً یحییٰ ابن سعید القطان ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، سلیمان ابن یسار ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ناقدین حدیث کہ جو تمام ذخیرہ حدیث، یعنی وہ جو وہاں جمع ہوا تھا محمد ابن شہاب الزہری کے پاس، وہ تمام ذخیرہ حدیث ان کے دماغ میں تھا، ان کی تحریر اور کتابوں میں تھا، اس کا پورا جائزہ لے کر انہوں نے تنقید کی ہو، اس پر نقد کیا ہو۔ نقد اور تحقیق کرنے والے لوگ بخاری یا مسلم یا ان کتابوں کے لکھنے والوں کے قول سے موافقت کرتے ہوں، اور وحکموا بصحتها، اس کی صحت کا حکم بھی انہوں نے لگایا ہو، اور وہ مصنف کی رائے سے راضی ہوں، ورتضوا رأی المصنف فیہا، اور وتلقوا کتابہ بالمدح والثناء، اور لوگ اس کتاب کی خوب تعریف بھی لوگوں نے خوب کی ہو، اور وہ تعریف بھی لوگوں تک منتقل ہوئی ہو، وہ کتاب مشہور کہلائے گی۔ اب اتنی کڑی شرائط کے ساتھ کتابوں کا طبقات بنانے یہ ضروری ہیں، تاکہ کیونکہ امت پر ایک چیز فرض کر رہے ہیں، ہم شریعت متعین کر رہے ہیں، حدود متعین کر رہے ہیں، فرائض متعین کر رہے ہیں، تو یہ اس تحقیق کے بغیر خبر النبی سے شرعی حکم عقیدہ یا عبادت فرض نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ ہمارے پاس اتنی تحقیق کے ساتھ حدیثیں نہ آئیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی شہرت کے لیے کہی، وَيَكُونُ أَئِمَّةُ الْفِقْهِ، جو فقہ کے بڑے بڑے امام ہیں ہمیشہ ان احادیث سے مسائل مستنبط کرتے رہے ہوں، اس پر اعتماد انہوں نے کیا ہو، وَيَعْتَنُونَ بِهَا، اور اس کی طرف انہوں نے توجہ دی ہو، اور وَيَكُونُ الْعَامَّةُ، اور یہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس کتاب کے بارے میں بڑا اعتقاد ہو، اور اس کی وہ تعظیم اور عظمت ان کے دلوں میں ہو، وہ کتاب مشہور کتاب کہلائے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ یہ صحت اور شہرت کے یہ جو معیارات ہم نے بیان کیے ہیں، یہ دونوں چیزیں اگر کامل ترین شکل میں کسی کتاب میں ہوں تو وہ طبقہ اولیٰ ہے، پہلا طبقہ ہے، اور پھر جتنی ان میں کمی آتی جائے گی تو وہ طبقہ ثانیہ، پھر طبقہ ثالثہ، اور پھر طبقہ رابعہ ہے، ثم و ثم، اور جن میں یہ دونوں شرطیں کسی بھی صورت میں نہیں پائی جاتی اس طبقے کا کوئی اعتبار، لم یکن لہ اعتبار، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وما کان اعلی حد فی الطبقۃ الاولی فانہ یصل الی حد التواتر، طبقہ اولیٰ میں سے بھی جو اعلیٰ ترین درجے کی حدیث ہیں وہ حد تواتر تک پہنچ جائے گی، اور وما دون ذالک، اس سے کم درجے کی ہیں تو وہ مستفیض ہوں گی۔ پھر اگلا طبقہ آئے گا ثم الی الصحۃ القطعیہ، قطعی صحت والی حدیث ہوگی، تیسرا درجہ۔ قطعی حدیث سے کیا مراد ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں قطعی سے مراد ہم
وہ جو عقائد کے باب میں بحث ہے وہ نہیں ہم کر رہے، قطعیت کی وہ مطلب جو علم حدیث میں پیش نظر ہے کہ یعنی سندن اور روایتاً یہ روایت ثابت شدہ ہے۔ المفید للعمل، اور اس کے بعد طبقہ ثانیہ میں بھی الی الاستفاضہ او الصحۃ القطعیہ او الظنیہ ہاکذا ینزل الامر، اسی طریقے سے معاملہ نیچے اترتا جائے گا۔ تو 4 طبقات کی حدیثیں ہیں، جو کل طبقات گویا کہ 4 بنتے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ پہلا ہے۔ اب شاہ صاحب نے یہاں کہا کہ کتابوں کے تجزیے کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ مولانا سندھی نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ مولانا سندھی نے کہا یہ طبقات کی بحث شاہ صاحب نے کر کے علم حدیث کے فہم کا ایک دروازہ کھول دیا۔ شاہ صاحب سے پہلے عام طور پر لوگ تمام کتابوں کو یکساں درجے پر رکھتے تھے جی، اور پھر وہ راویوں پر بحث کرتے تھے، سند پر، ہاں جی، اپنے اپنے اساتذہ سے سند پر بحث کرتے تھے جی، اور اس کی بنیاد پر پھر جس کے فقہی مسلک میں جو مسلک جس روایت کے زیادہ قریب ہوتا تھا تو اسی کو ترجیح دے دیتے تھے۔ اب مثلاً حافظ ابن حجر ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، جو حدیث شوافع کے حق میں آئے تو اس کے لیے تو بڑے دلائل دیں گے، اور جو حدیث کسی دوسرے مکتب فکر کی طرف جائے تو وہاں حافظ ابن حجر کھل کر ایسا نشتر چلائیں گے کہ جناب گویا کہ وہ حدیث سرے سے۔ اسی طرح علامہ عینی یا علامہ قسطلانی ہیں جی، وہ جب بحث کرتے ہیں حنفی ہیں تو جو حنفیوں کی حدیث آئے گی تو خوب زوردار طریقے سے اس کے دلائل دیں گے، اور اگر کوئی شافعیوں کی حدیث آ گئی تو اس کو آپریشن کریں گے، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اسی طرح محقق ابن حمام حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، تو وہ انہوں نے تو بلکہ قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا کہ ساری حدیثیں کتابیں ایک جیسی ہیں، اور ایک جیسی کتابوں میں سے روایت اور سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے تحقیق کریں گے ہم، تو تحقیق سے جو چیز ثابت ہو جائے گی اس کو ہم مسلک قرار دے دیں گے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں پہلی دفعہ دورے سے فارغ ہوا، کتابوں سے فارغ ہوا، کتابیں حنفیوں کی خاص طور پر پڑھنی شروع کی، تو جب میں نے محقق ابن حمام کا یہ قول پڑھا کہ ہر آدمی جو حدیث کی کتابوں کے اندر تحقیق کر کے ہاں جی راویوں کے صحیح اور غلط ہونے اور متن کے صحیح اور غلط ہونے کی بحث کر کے صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرے، تو میں نے کہا یہ تو لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہیں، میری تو ساری زندگی یہ معلوم کرنے میں گزر جائے گی کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی کمزور ہے، عمل میں کب کروں گا جا کے۔ تو دماغ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو کوئی عملی بات تو نہ ہوئی۔ اب مولانا سندھی نے کہا کہ دیکھو یہ حنفیوں نے بھی، شافیوں نے بھی، اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک پنڈورا باکس کھول رکھا ہے کہ بس سند پر بحث کرو۔ اچھا، اب سند پر بحث کرو تو ایک راوی ایک کے نزدیک کمزور ہے، دوسرے کے نزدیک وہ بڑا اچھا ہے۔ محمد بن اسحاق ایک راوی ہے، امام مالک کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، اور دوسرے صاحب کہتے ہیں ثقۃ حق صحیح۔ تو اب کس کی بات کا اعتبار کریں؟ تو میرے پاس تو بہت شکوک و شبہات کا دائرہ بڑھ گیا کہ یہ حدیث سے استفادہ کیسے ہوگا، کیونکہ حدیث لاکھوں میں ہے، اور میں اگر تحقیق کرنا شروع کروں تو ساری زندگی اسی کام میں گزر جائے گی۔ تو میں نے حضرت شیخ الہند سے ذکر کیا کہ حدیث سے استفادہ کیسے ہو۔ پہلے تو حضرت نے کہا کہ تم مولانا قاسم نانوتوی کی کتابیں پڑھو۔ تم حضرت نانوتوی کی ایک کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، اس میں حضرت نے یہی طبقات نقل کر کے کتابوں کے بارے میں تحقیق بیان کی ہے، جو مولانا سندھی نے شاہ ولی اللہ اور ان کے فلسفہ میں بھی نقل کی ہے۔ اردو کی عبارت ہے حضرت نانوتوی کی کہ یہ کتابیں ہر طرح کی معتبر نہیں ہیں، کتابوں کے معیارات ہیں، اور ان معیارات کے اعتبار سے یہی طبقے جو یہاں شاہ صاحب نے بحث کی، اس کا اردو ترجمہ گویا کہ حضرت نانوتوی نے وہاں بیان کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے حجت اللہ پڑھی تو حجت اللہ میں یہ طبقات موجود تھے، تو میں نے کہا بھی چلو تسلی ہوئی کہ حدیثوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، کہ اب کتابیں دیکھنی ہے نا، ان کتابوں میں جس کتاب کے اندر صحیح حدیث ہوگی تو اس کو کر لیں گے۔ یہ کام گویا کہ فقہا کر چکے، اب ہم نے تو اس کے مطابق اپنا عملی نظام بنانا ہے۔
تو یہ طبقات شاہ صاحب نے متعین کر کے وہ جو حدیث کی تحقیق و تفتیش کا پینڈورا باکس آج بھی کھول رکھا ہے منکرین حدیث نے، وہ سوائے کنفیوژن پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے متعین کر دیا کہ یہ 4 طبقے ہیں حدیثوں کے، کتابوں کو دیکھ لو کہ وہ کس طبقے کی کتاب ہے، اس کے مطابق ان سے احادیث سے جو فقہی قوانین اور ضابطے مرتب اور مدون کیے جا سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا فالطبقۃ الاولیٰ، پہلے طبقے کی بارے میں اگر ہم تحقیق و تفتیش کریں تو منحصرۃ بالاستقراء فی 3 کتب، 3 کتابیں طبقہ اولیٰ کی ہیں۔ اگر ہم تمام کتابوں کا استقراء کریں ان 2 معیارات پر، صحت اور شہرت، صحت کے حوالے سے بھی اور شہرت کے حوالے سے بھی، یہ جو ہم نے پیچھے معیار قائم کیا، اس کے نتیجے میں کتابوں کا اگر استقراء کریں، ایک ایک کتاب کو پڑھیں، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا، شاہ صاحب کہتے ہیں 3 کتابیں ہیں، موطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ موطا کا خاص طور پر یہاں شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے، اور موطا کے صحیح ہونے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کے 7-8 دلائل دیے ہیں۔ کیونکہ شاہ صاحب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بخاری اور مسلم کو تو بنیاد بناتے ہیں، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن موطا کے سلسلے میں ڈھیلے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے بخاری اور مسلم سے پہلے موطا کو ترجیح دی ہے، موطا امام مالک، اور شاہ صاحب نے اس کے دلائل یہاں بھی پیش کیے ہیں، بلکہ شاہ صاحب نے اگلا کام یہ کیا کہ اسی موطا کی احادیث الگ سے مرتب کی ہیں، جو المصوّع من احادیث الموطا کے نام سے عربی میں، اور پھر اس کی فارسی میں شرح لکھی، کہ مرکزی اور بنیادی کتاب تعامل اہل مدینہ کی اساس پر وہ موطا امام مالک ہے۔ کیوں اس کو شاہ صاحب نے ترجیح دی ہے، اس کے دلائل شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قول الشافعی اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا مالک۔ امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی کا قول ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بخاری اور مسلم تحریر نہیں ہوئی تھی، کہ جی یہ تو بخاری اور مسلم سے پہلے کی بات ہے۔ پہلے کی بات ہے، عملی بات کرو۔ امام شافعی بخاری کے 2 درجے کے بعد استاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ تو امام شافعی کا قول اپنے دور کی کتابوں کے تناظر میں موطا پر تو ایک فقیہ کا قول ہے۔ اور پھر دوسری دلیل دی ہے کہ واتفق اہل الحدیث، اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ علی ان جمیع ما فیہ صحیح علی رأی مالک ومن وافقہ، امام مالک کی فقہ، ان کی رائے اور جو ان سے موافقت رکھنے والے ہیں، ان کے مطابق موطا کا ہر حدیث اور ہر جملہ بالکل کیا ہے، صحیح ہے۔ اور واما علی رأی غیرہ، اور جو موطا امام مالک کے علاوہ باقی فقہاء ہیں، شافعی ہوں یا حنفی ہوں یا حنبلی ہوں، تو ان کی رائے کے مطابق بھی فلیس فیہ مرسل، اس موطا کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں جو مرسل ہو یا منقطع ہو، یعنی جس کے درمیان میں بظاہر انقطاع آ رہا ہے۔ مرسل صحابی ہے یا تابعی ہے، یعنی جس کی سند حضور تک نہیں پہنچ رہی۔ انقطاع تو وہ ہوتا ہے کہ جو صحابی اور راوی کے درمیان میں کوئی راوی سلپ ہو گیا، اور یا یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی درمیان میں نہیں ہے، کسی تابعی نے بیان کیا، وہ مرسل ہے۔ تو مراسیل زیادہ تر ہیں اس کتاب کے اندر، تو مگر یہ کہ الا قد اتصل السند به من طرق اخرى، دوسرے محدثین نے اس کی مرفوع متصل پوری سند بیان کی ہے، کوئی روایت موطا میں ایسی نہیں ہے۔ فلا جرم انہا صحیحۃ من ھذا الوجہ، کوئی اس کے اندر پہلو نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب صحیح نہ ہو۔ اب اس جدید دور میں بھی جو محققین ہیں موطا کے،
انہوں نے دنیا بھر کا، چونکہ اب یہ کمپیوٹرائز کا زمانہ آ گیا ہے تو ہر روایت اور سند سامنے آ چکی ہے، تو موطا میں ابھی تک 4 حدیثیں صرف ایسی ملی ہیں، 4 مراسیل ملے ہیں ایسے کہ جن کی سند باقی کتابوں میں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، ورنہ پوری موطا کی تمام روایات کی متصل مرفوع سند دوسری کتابوں سے دریافت ہو چکی ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ وقد صنفت فی زمان مالک موطات کثیرہ فی تخریج احادیث ہی، امام مالک کے زمانے میں بہت ساری موطات لکھی گئیں۔ موطا کو موطا اس لیے کہتے ہیں، لفظ موطا کا معنی، وطی کا معنی ہوتا ہے روندنا، یعنی لوگوں نے اس کتاب کے حصول کے لیے دور دراز کی زمینیں روندی، اونٹوں پر دور دراز سے لوگ سفر کر کے آئے مدینہ، اور مدینہ سے پڑھ کر دور دراز تک لوگ پہنچے، اس لیے اس کو موطا، یعنی جس کے لیے اپنے جان، اپنے جسم، اپنے جانور، اپنی زمین روندی گئی تو اس کے لیے لفظ موطا استعمال کیا گیا۔ تو بہت ساری موطات لکھی گئی ہیں اس کتاب کی احادیث کی تخریج کے لیے، اور اس کی جتنی بھی منقطع روایات ہیں ان کو متصل سند بیان کی ہے۔ جیسے مثلاً شاہ صاحب کہتے ہیں ابن ابی ذئب کی کتاب ہے، سفیان ابن عیینہ کی کتاب ہے، سفیان ثوری کی کتاب ہے، معمر کی کتاب ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو امام مالک کے ساتھ اپنے اساتذہ میں شریک ہیں، یعنی مالک کے جو استاد تھے، مالک کے برابر کے، مثلا لیث ابن سعد ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو امام مالک کے برابر کے کلاس فیلو ہیں، ان تمام کی کتابوں سے موطا کی ہر روایت کی مرفوع متصل سند موجود ہے۔ اس لیے تیسری دلیل یہ ہے۔ اور چوتھی دلیل اس کتاب کے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کی یہ ہے کہ وقد رواہ عن مالک بغیر واسطۃ، امام مالک سے براہ راست اس کتاب کو روایت کرنے والے 1000 سے زیادہ آدمی ہیں، 1000 سے زیادہ محدثین ہیں جنہوں نے براہ راست امام مالک سے یہ کتاب پڑھی، سنی اور آگے روایت کی۔ دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہو اور اس کو بڑے بڑے جہابذہ محدثین نے، حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو 1000 آدمیوں نے براہ راست سنا ہو، اور وہ 1000 بھی ہر شعبے کے ہیں، اس میں حکمران بھی ہیں، اس میں محدثین بھی ہیں، اس میں فقہا بھی ہیں۔ اور وقت ضرب الناس، اتنے لوگ وہاں آئے ہیں، یہ تو 1000 تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کر اس کتاب کو پڑھایا ہے اور وہ استاد بن کر آگے لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ ان کے علاوہ وقد ضرب الناس فیہ اکباد الابل الی مالک من اقاصی البلاد، لوگوں نے دور دراز سے اپنے اونٹوں پر سفر کر کے دور دراز سے امام مالک کے پاس آ کر یہ کتاب پڑھی ہے، اور یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہ فی حدیثہ، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم، قریب ہے کہ لوگ اونٹوں پر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے علم کی تلاش میں آئیں گے، فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، مدینے کے عالم سے بڑھ کر دنیا میں ان کو کوئی اور عالم نہیں ملے گا۔ تو مدینے کا لفظ استعمال کیا حضور نے، اور اس بات پر تمام کا اجماع ہے کہ یہ عالم مدینہ امام مالک ہے، امام مالک ہے۔ سفیان ابن عیینہ اور عبد الرزاق جن کی مصنف ہے، ان کا قول یہ ہے کہ یہ کون آدمی ہے، سوائے امام مالک کے کسی پر یہ حدیث فٹ نہیں بیٹھتی۔ اور یہ جو 1000 آدمی روایت کرنے والے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں فمنہم المبرزون من الفقہاء، فقہاء میں سے اونچے درجے کے محققین فقہاء، جیسے مثلا امام شافعی ہیں، امام شافعی محمد ابن ادریس الشافعی امام مالک کے شاگرد ہیں جی، محمد ابن الحسن جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں، الشیبانی حنفی جو امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، انہوں نے یہ موطا امام مالک سے روایت کیا ہے، جس کو موطا امام محمد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن وہب ہیں،
ابن القاسم ہیں، یہ فقہا ہیں، بڑے بڑے فقہا، انہوں نے امام مالک سے یہ حدیث کی کتاب پڑھی، روایت کی۔ اسی طریقے سے ومنہم، ان میں بڑے بڑے تجربہ کار اور اعلیٰ پائے کے محدث ہیں، نحاریر المحدثین، نحریر کی جمع ہے، بڑا ماہر عالم جو اپنے علم پر پورا عبور رکھنے والا ہے، جیسے یحییٰ ابن سعید القطان ہیں، یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، خود عبد الرزاق ہیں جن کی بہت ساری جلدوں کے اندر کتاب ابھی حال ہی میں چھپ کر سامنے آئی ہے، مصنف عبد الرزاق۔ اور پھر ان میں حکمران اور بادشاہ ہیں، منہم الملوک والامراء، جیسے ہارون الرشید، خود ہارون الرشید نے امام مالک سے براہ راست یہ کتاب سنی، روایت کی اور آگے پڑھائی، اور اپنے دونوں بیٹے امین الرشید اور مامون الرشید جو بعد میں حکمران بنے، ان دونوں کو بھی امام مالک کی مجلس میں لے جا کر سبق پڑھوایا، کہا کہ امام مالک کے درس میں پہنچے اور ان سے یہ موطا پڑھیں۔ اور ہارون نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس کتاب کو پوری سرکار خلافت کے طور پر، سرکاری طور پر نافذ کر دیتا ہوں۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث کی کتاب تعامل اہل مدینہ پر مشتمل ہے، حضور کے صحابہ تو پوری دنیا میں پھیلے ہیں، تو تمام پر میری کتاب کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس کتاب پر حکمران بھی، محدثین بھی، فقہا بھی، 1000 کے قریب، اور یہ تو بڑے بڑے تینوں خلفاء ہیں، ہارون الرشید، امین الرشید، مامون الرشید، اور اس کے علاوہ جو عمراء اور حکمران طبقہ آ کر پڑھتا رہا، تو 1000 کے قریب وہ ہیں جنہوں نے آگے روایت کی۔ اس لیے موطا اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ نمبر 5، وقد اشتہر فی عصرہ، یہ موطا واحد دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ امام مالک کے زمانے میں ہی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی، حتیٰ بالغ الی جمیع دیار الاسلام، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت جس جس شہر میں تھی، وہاں وہاں تک یہ حدیث کی کتاب پھیل گئی تھی، خود امام مالک کی زندگی میں ہی۔ ثم لم یأتی زمان، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا مگر یہ کہ کتاب کی شہرت بڑھتی ہی چلی گئی، اور اس کی طرف لوگوں نے توجہ ہی بہت زیادہ دینا شروع کی، اور اسی کی بنیاد پر دنیا بھر کے علاقوں اور شہروں کے فقہاء نے اپنے مذاہب کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اہل عراق، کوفہ والے، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعض اقوال موطا امام مالک کی بنیاد پر اختیار کیے ہیں۔ اگرچہ امام محمد نے کتاب الحجہ علی اہل المدینہ لکھی، لیکن امام محمد طحاوی وغیرہ ان کے کچھ اقوال ایسے ہیں جو امام مالک کے مسلک کے مطابق، اس کتاب کے مطابق۔ 5ویں وجہ یہ ہے۔ پھر چھٹی ایک اور اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ ولم یزل العلماء یخرجون احادیثہ، ہمیشہ علماء موطا کی کتاب کی جو حدیثیں ہیں ان کی تخریج میں مشغول رہے، یعنی اس کی روایتاً، سنداً، اور اس کی متناً اس پر، اور اس کے مطابعات اور شواہد تلاش کرتے رہے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث کا شاہد وہ ہوتا ہے کہ جو روایت بیان کی گئی ہو، اگر اس کے برابر کا، یعنی صحابی کی روایت ہے تو صحابی اگر اس سے بھی وہ حدیث آ رہی ہے تو وہ گواہ ہے، شاہد ہے، اور اگر تابعی، تبع تابعین کے اندر مزید افراد بیان کر رہے ہیں، اس کو اصطلاح علم حدیث میں متابع کہا جاتا ہے، تو اس کے مطابعات تلاش کرتے رہے۔ اس کے جو غریب الفاظ ہیں، اجنبی الفاظ ہیں، ان کی تشریح کی طرف لوگ متوجہ رہے۔ اس کے مشکل جس کے اعراب کے اندر اور جس کی مفہوم سمجھنے میں کوئی مسئلہ تھا، اس کو منضبط کرنے میں لغوی لوگوں نے بڑی بحث کی، اس کی فقہ پر لوگوں نے بحث کی، اس کے رجال پر کی تحقیق و تفتیش کی، اتنی تحقیق و تفتیش کی کہ اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے۔ سینکڑوں کتابیں موطا کی شرح میں لکھی گئی ہیں۔ شاہ صاحب نے 7ویں دلیل دی کہ وَإِن شِئْتَ الْحَقَّ الصُّرَاحَ، اگر تم میرے سے کھلی بات سننا چاہتے ہو تو فقس، ذرا ایک طرف کتاب موطا مالک کی رکھو، اور ایک طرف وہ کتاب موطا جو امام محمد کی کتاب الآثار ہے،
یا امام ابو یوسف کی امالی یا کتاب الآثار ہے، ذرا دونوں کے درمیان موازنہ کرو، شروحات، تحقیق و تفتیش اور دنیا میں صحت اور شہرت کے اعتبار سے تو تجد بینہ و بینہما بعد المشرقین، دونوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوگا۔ حل سمعت احدا منہم، کیا تو نے کسی سے سنا ہے محدثین اور فقہا سے کہ انہوں نے کتاب الآثار اور امالی ابو یوسف پر ویسے توجہ دی ہو جیسی توجہ موطا پر دی گئی، اور اعتنا بہما، ان دونوں کتابوں کی طرف کوئی توجہ ایسی دی ہو؟ نہیں، جو موطا پر توجہ دی گئی وہ کسی کتاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے ان 7 دلائل کی بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ موطا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ شاہ صاحب کے اس نظریے کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے بستان المحدثین میں اس کو واضح کیا، پھر حضرت نانوتوی نے، حضرت گنگوہی نے، حضرت شیخ الہند جب بھی پڑھانا شروع کرتے تھے تو موطا پر یہ گفتگو اور تقریر کرتے تھے، اور حضرت شیخ الہند کے بعد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بخاری شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے موطا کے اصح الکتب بعد کتاب اللہ پر دلائل دیتے تھے، سوائے ان جن پر حنفیت کا غلبہ ہے وہ وہی باتیں کہ جی بخاری صحیح اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ شاہ صاحب کے نظریے کو جن لوگوں نے مکمل طور پر قبول کیا ہے وہ شیخ الہند کسی بھی معاملے میں شاہ صاحب کے قول سے باہر نہیں جاتے۔ اس لیے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے مقدمے میں شاہ صاحب کے بارے میں شیخ الہند نے لکھا ہے حجت اللہ علی العالمین، تمام جہان والوں پر اللہ کی حجت ہے۔ قرآن پاک میں بھی جہاں جیسا کہ آج صبح جو آیت آئی تھی اس کی تشریح میں شاہ صاحب نے جو بات بیان کی وہی شاہ عبد القادر نے بیان کی، وہی شیخ الہند نے بیان کی، وہی حضرت سندھی بیان کر رہے ہیں الہام الرحمن میں، لیکن چونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے اور علامہ انور شاہ کشمیری جیسے وہاں ضرور شاہ صاحب کے مقابلے میں دوسرا قول لے کر آئیں گے جو عام روایتی مولویوں کا ہے، مفسرین کا ہے، تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اس لیے مسلم کی شرح تو لکھی، لیکن موطا کی شرح جس پر شاہ صاحب نے توجہ دی اس کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ حنفیوں کو اپنے حنفیت کے اوپر بلا وجہ کا ایسا تعصب ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ شاہ صاحب نے جب المصوّع لکھی تو اس مصوّع میں بڑا بنیادی کام کیا ہے، بڑا جامع کا کام ہے۔ کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے موطا میں سے ہر باب میں جو بڑے مرکزی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے وہ لاتے ہیں حدیث، اور پھر آگے وہاں مقدمے میں شاہ صاحب نے کہا مصوّع کے کہ اس وقت دنیا میں 2 ہی بڑے مکاتب فکر ہیں، حنفی اور شافعی۔ تو حنفیوں کی کتاب اس کو سامنے رکھا ہے، ہدایہ وغیرہ، عنایہ اور بنایہ وغیرہ کو، اور ادھر سے امام شافعی کے مسلک کی جو کتاب امام نووی وغیرہ کی اس کو سامنے رکھا ہے، اور پھر دونوں کے قول وہاں مصوّع میں بیان کیے ہیں، اور امام مالک کا قول اس حدیث میں آ گیا جہاں امام مالک کا قول، اور پھر موازنہ کر کے ان تینوں کی جو متفقہ رائے کسی بھی باب میں بنتی ہے اس کو شاہ صاحب نے تحقیق و تدوین سے لکھا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس وقت مقابلہ کفر سے ہے، اب کفر کے مقابلے میں حنفی شافعی مالکی جھگڑے شروع کرنا یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ اب تو اسلام کا ظاہر متعین کرنا ہے آپ نے اس چیلنج میں، تو وہ جس پر ان فقہا کا اجماع ہے یا ان کی باتوں کو مجموعی طور پر سمجھنے کا جو درست نظریہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اب یہاں بیٹھ کر بھی شافعی اپنی آستینیں چڑھا کر دورہ پڑھاتے ہیں۔ وہ ابھی ملیشیا سے ایک دوست نے رپورٹ دی ہے کہ وہاں مولانا سندھی کے شاگرد جب بخاری اور یہ کتابیں پڑھاتے رہے تو وہاں کے روایتی شافعی علماء نے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو شافعیت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، چونکہ ملیشیا میں سارے شافعی ہیں، اور یہاں کے جو روایتی حنفی ہیں وہ اپنی جگہ پر بازو چڑھا کر پورا دورہ حدیث اسی میں گزار دیتے ہیں۔ جو شاہ صاحب کا نقطہ نظر جامعیت کا ہے جسے شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے، اور جو ولی اللہ ہی ہے، اور شیخ الہند تک وہ، اس لیے شیخ الہند کی آپ ترمذی کی تقریر پڑھ لیں، بخاری کی تقریر پڑھ لیں، لمبی چوڑی بحثیں نہیں کرتے، وہ جو بنیادی باتیں ہیں اس کی طرف شیخ الہند توجہ دلاتے ہیں۔
علامہ انور شاہ کشمیری کا حافظہ بڑا قوی تھا، تو اس لیے ان کو حنفیوں کے جتنے دلائل یاد ہوتے تھے وہ سارے بیان کر دیتے تھے، اس لیے طالب علم بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو جی حنفیوں کے کتنے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے ایک دفعہ کسی مسئلے پہ کسی نے حنفیوں کا قول معلوم کرنے کی کوشش کی تو حضرت شیخ الہند نے دلائل دیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے، تو طالب علموں نے کہا حضرت شیخ الہند سے کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی کا قول تو انتہائی کوئی نازیبا بات کہی امام شافعی کے بارے میں کسی طالب علم نے۔ حضرت شیخ الہند کو غصہ آ گیا، حضرت نے فرمایا خبردار، اب سنو امام شافعی کے دلائل۔ اور جب امام شافعی کے دلائل دینے شروع کیے حضرت شیخ الہند نے، تو اب سارے کہیں کہ یہ تو حنفیوں کا قول ایسے ہی لگتا ہے۔ شیخ الہند نے کہا دیکھو ہر مجتہد کے پاس دلائل کے انبار ہیں، توازن اور اعتدال برقرار رکھنا یہ ضروری ہے۔ جی اس وقت چیلنج کفر سے ہے اور تم اس جھگڑے میں پڑے ہوئے کہ جی یہ ذرا ترجیح غیر ترجیح کی بات ہے، تو ان ترجیحات کے اندر سارا وقت ضائع کرتے ہو۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری کا جب آخری زمانہ آیا ہے تو چونکہ شیخ الہند کے شاگرد تو تھے، تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم گئے حضرت کے ہاں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ہاں، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے، آپ اس عمر میں آخر میں یہاں جب ڈھابیل سے واپس دیوبند آ گئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں نے تو ساری عمر ضائع کر دی، جی میں حنفی شافعی اختلافات پر دلائل دیتا رہا، انبار لگا دیے میں نے اس موضوع پر، حالانکہ وہ تو ایک ترجیح اور غیر ترجیح کا مسئلہ تھا، ساری عمر اسی میں لگا دی، مجھے تو کفر اور ظلم کے مقابلے میں دلائل دینے چاہیے تھے، تو وہ وقت تو میں نے حنفی شافعی اختلافات کے اندر گزار دیا۔ جی تو آخر عمر میں انہیں اس بات کا احساس ہوا۔ اب جو بات شیخ الہند نے کہی، جو حضرت مدنی کے پیش نظر رہی، جو حضرت سندھی کے پیش نظر رہی، وہ آخر میں ان کو سمجھ میں آئی۔ تو موطا مالک اصح الکتب بعد کتاب اللہ طبقے کی پہلی کتاب ہے۔ اما صحیحان، صحیحان سے مراد بخاری اور مسلم، فقد اتفق المحدثون، ان پر تو تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع، ان دونوں کتابوں میں جو حدیث مرفوع ہے، متصل ہے، حضور تک پہنچتی ہے، وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ نمبر دو وانہما متواتران الی مصنفیہما، اور یہ دونوں کتابیں آج اب سے لے کر بخاری اور مسلم تک پورے تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے تمام حنفی شافعی تمام علماء میں تواتر سند کے ساتھ یہ روایت کتاب موجود ہے۔ اس لیے کہ بخاری کی شرح حنفیوں نے بھی لکھی، مالکیوں نے بھی لکھی، شافعیوں نے بھی لکھی، حنبلیوں نے بھی لکھی۔ نمبر تین، اور اس پر بھی تمام محدثین کا اجماع ہے کہ جو آدمی بخاری اور مسلم کی توہین کرے یا اس کو ہلکا سمجھے وہ بدعتی ہے، فہو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِن شِئْتَ الْحَقَّ الصُّرَاحَ، اگر تم خالص حق بات مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں کتابوں کو قیاس کرو، مصنف ابن ابی شیبہ اور امام طحاوی کی معانی والآثار اس کا نام ہے، ان کے ساتھ یا مسند خوارزمی وغیرہ کے ساتھ موازنہ کرو تو تجد بینہا و بینہما بعد المشرقین، تو تمہیں دونوں کے درمیان بڑا ہی دور کا فاصلہ معلوم ہوگا۔ بخاری اور مسلم پر امام حاکم نے ایک استدراک لکھا ہے، اس کو مستدرک حاکم کہا جاتا ہے۔ وقد استدرک الحاکم علیہما، بخاری اور مسلم پر حاکم نے استدراک لکھا ہے ایسی احادیث کا جو علی شرطہما، علی شرطہما بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، جو شرائط صحت انہوں نے مقرر کی تھیں اسی کے مطابق حدیثیں ہیں، لیکن بخاری اور مسلم اس حدیث کو لائے نہیں۔ امام حاکم نے یہ کام کیا ہے کہ بخاری نے راویوں کے لیے جو شرط مقرر کی ہیں ان کو لے لیا، امام مسلم نے جو شرائط مقرر کی ہیں ان کو لے لیا، اور جو راوی بخاری اور مسلم کے تھے ان کی کوئی حدیث موجود تھی، امام حاکم نے استدراک کہتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے لکھی گئی ہو اس میں چھوٹ چکی ہو تو اس چھٹی ہوئی چیز کو لانا، تو انہوں نے کہا کہ بخاری اور مسلم کا استدراک ہے، یعنی وہ روایتیں جو بخاری اور مسلم سے چھوٹ گئی وہ میں نے یہاں لے آیا، اس کو مستدرک حاکم کہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں شاہ صاحب نے اس کا بھی بڑا تجزیہ کیا زبردست۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وقت تتبعت ما استدرکہ، امام حاکم نے جو استدراک میں جو حدیثیں لائے ہیں ان کی میں نے غور و فکر کے ساتھ بڑا ہی تتبع کیا ہے، تو فوجدتہ قد اصاب من وجہ ولم یصب من وجہ، امام حاکم اپنے اس بات کہنے میں ایک پہلو سے درست ہیں اور دوسرے پہلو سے غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم نے جو شرطیں مقرر کی تھی اس کے مطابق وہ حدیثیں کچھ بھول گئے یا چھوڑ دی انہوں نے، وہ میں لے آیا، یہ بات آدھی صحیح ہے اور آدھی غلط ہے۔ کیسے؟ اس کی وضاحت بیان کی ہے شاہ صاحب نے، وذالک لأنہ وجد احادیث مرویہ عن رجال الشیخین بشرطیہما فی الصحۃ والاتصال، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر مستدرک حاکم میں انہوں نے ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جن کے راوی تو شیخین والے ہی ہیں، بخاری اور مسلم والے ہی ہیں، اور جو شرائط بخاری اور مسلم نے اپنے راویوں کے لیے مقرر کی ہیں صحت اور اتصال وغیرہ، وہ بھی اس میں ہیں کہ وہ متصل مرفوع ہیں۔ فاتجہ استدراکہ علیہما من ھذا الوجہ، اس پہلو سے تو اس کو مستدرک کہا جا سکتا ہے، لیکن ولکن الشیخان، لیکن شیخان نے ایک اور بات بھی کہی ہے، لا یذکران الا حدیثا قد تناظر فیہ مشایخہما، بخاری اور مسلم اپنی کتاب میں اس حدیث کو لاتے ہیں جو ان کے مشائخ سے انہوں نے مباحثے اور مکالمے اور ان کی اجماعی قول والی جو حدیث ہوتی ہے اس کو لاتے ہیں، جس میں بھی ان کے مشائخ میں اختلاف پایا گیا یا مناظرے اور مباحثے کے اندر، مکالمے کے اندر کہیں کسی بھی درجے میں کوئی معمولی سا بھی شک و شبہ ہوا تو بخاری اور مسلم وہ حدیث نہیں لاتے۔ قد تناظر فیہ مشایخہما اجمعوا علی القول بہ والتصحیح لہ، جیسا کہ خود امام مسلم نے جملہ کہا ہے کہ لم اذکر ہاہنا الا ما اجمعوا علیہ، میں صرف وہ حدیث لایا ہوں جس پر تمام مشائخ کا اجماع ہے، کہیں بھی کسی نے ذرا سا بھی اختلاف کیا ہے تو وہ حدیث خود امام مسلم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اور امام بخاری نے بھی جان بوجھ کر وہ چھوڑی ہے کہ جب اختلافی بات آ گئی تو اس اختلافی پہلو کی وجہ سے وہ حدیث انہوں نے چھوڑ دی۔ اب اس کو امام حاکم لے آئے کہ ظاہری طور پر بخاری اور مسلم کے رجال پر مبنی وہ حدیث تھی، اس لیے لے آئے، لیکن وہ جو بات ہے کہ جو ان کے مشائخ کی اجماعی حدیث تھی وہ لا رہے تھے، وہ یعنی ہر طرح سے تسلی کر کے لے کر آئے ہیں، اور بسا اوقات ظاہری طور پر سند کے اعتبار سے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے متن کے اندر معاملات ہوتے ہیں جن کو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہی ان پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں، تو ان کے اجماع کو سامنے رکھ کر بخاری اور مسلم حدیث لائے ہیں، اس لیے اس پہلو سے یہ مستدرک نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وجل ما تفرد بہ المستدرک، جو کچھ مستدرک میں بیان کیا گیا ہے اور صرف امام حاکم ہی لائے ہیں، کوئی اور نہیں لایا، اس کی زیادہ تر تعداد ایسی ہے کہ الکل موقع علیہ، جو چھپی ہوئی ہے، جس کے اوپر کیا ہے، جس کا یعنی منہ بند ہے، موقع کہتے ہیں وقا، برتن کسی تھیلی کے اوپر سے رسی بندھی ہوئی ہو، اندر پتہ نہ ہو کہ پیسے سونا ہے، چاندی ہے کہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، کیا ہے، تو یہ ایسی جو مستدرک حدیث اکیلے حدیث لائے ہیں متفرد ہو کر، وہ ایسی ہے کہ جس کا نطاق، جس کی رسی بند ہے اور جس کے اپنے زمانے کے مشائخ سے وہ مخفی رہی ہے، اگرچہ بعد میں وہ مشہور ہوئی ہو، تو چونکہ حاکم بعد میں آئے ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنے زمانے کی شہرت کو سامنے رکھ کر وہ روایت لے آئے، یا وہ حدیثیں ہیں کہ جن کے رجال میں محدثین نے اختلاف کیا تھا، اس لیے بخاری اور مسلم نے چھوڑ دی اور امام حاکم انہیں لے آئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فالشیخان، شیخان کا لفظ جب بھی علم حدیث میں بولا جاتا ہے تو دو آدمیوں کے لیے، امام بخاری اور امام مسلم کے لیے۔ حنفیوں کے ہاں جب شیخان کا لفظ بولا جاتا ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے لیے بولا جاتا ہے۔ حدیث میں جب شیخان کا لفظ بولا جائے تو بخاری اور مسلم۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شیخان بمنزل استاذ کے ہیں،
جی دونوں اساتذہ کی جگہ ہیں، اور کانا یاتنیانی وہ دونوں بحث کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں خصوصی احادیث میں وصل اور انقطاع کے حوالے سے بھی، خصوصیات حدیث کہ یہ سند بھی ہے یا منقطع ہے، یہاں تک کہ جب تک حال واضح نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں لاتے۔ اور حاکم صاحب جو ہیں وہ عام طور پر ہاں جی بخاری اور مسلم کے طریقہ کار سے جو قاعدہ انہوں نے اخذ کیا ہے اس قاعدے کی روشنی پر وہ حدیث لاتے ہیں۔ جیسے ان کا کہنا یہ ہے امام حاکم کا کہ زیادت الثقات مقبولۃ، ثقہ لوگوں میں مثلاً حدیث روایت ہوئی، ایک راوی نے ایک حد تک حدیث آ کر بند کر دی، دوسرے ثقہ راوی نے بات کی اور اس نے کچھ اضافے بیان کیے، تو اب یہ جملہ امام حاکم نے کہا ہے کہ ثقات کی زیادتی یعنی زیادہ جملے جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، تو وَإِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ وَالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تو فَالَّذِي حَفِظَ الزِّيَادَةَ حُجَّةٌ عَلَىٰ مَن لَّمْ يَحْفَظ، جس نے حفظ نہیں کیا اس کے مقابلے میں جس نے یاد رکھا ہے وہ حجت تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو علی الاطلاق اس کو امام حاکم زیادتی کو ثقہ کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حق بات یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کثیر ما یدخل الخلل فی الحفاظ، حق بات یہ ہے کہ حافظوں کے حفاظ حدیث کے اندر بھی کہیں کہیں خلل پیدا ہو جاتا ہے، موقوف حدیث کو مرفوع بیان کرنے میں یا منقطع حدیث کی سلسلہ وصل بیان کرنے میں، خاص طور پر جب ان کی متصل معروف متصل اور مرفوع حدیث میں زیادہ رغبت ہوتی ہے اور اس کی عظمت شان ان کے پیش نظر ہوتی ہے تو اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو شیخان لا یقولان بکثیر مما یقولہ الحاکم، حاکم جو بات کہتے ہیں بخاری اور مسلم وہ بات نہیں کہتے، تو اس پہلو سے یہ مستدرک حقیقت میں بخاری اور مسلم کا مستدرک نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تین کتابیں موطا، بخاری اور مسلم، یہ تین کتابیں طبقہ اولیٰ کی، اس کی طرف توجہ دی ہے قاضی عیاض نے۔ قاضی عیاض نے کتاب لکھی ہے مشارق الانوار، ہاں جی المشارق کے نام سے بھی، تو وہ ہمارے ہاں بلکہ یہاں ہندوستان میں سب سے پہلے یہی کتاب پڑھائی جاتی تھی، تو المشارق کے نام سے کتاب لکھی جس میں ان تینوں کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور اگر غور و فکر سے بھی دیکھا جائے، بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز صاحب وغیرہ نے بات بیان کی ہے کہ موطا گویا کہ متن ہے، بخاری اور مسلم گویا کہ اس کی شرح ہے، تو اس کی مشکل اور اس کے اندر جو کاتبوں کی وجہ سے تصحیفات پیدا ہوئی تھیں، قاضی عیاض نے اسے درست کر کے اس کو ایک پوری کتاب مشارق کے عنوان سے مرتب کر دی، مشارق الانوار علی صحاح الاثار کے نام سے۔ اسی طریقے سے ہاں جی ان تینوں کتابوں کو ایک جگہ پر انہوں نے گویا کہ مرتب کر دیا۔ یہ تو پہلے طبقے کی تین کتابیں ہیں۔ اس کے بعد طبقہ ثانیہ ہے، پڑھیں یا بس کریں؟ چلو جی، اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین۔